السلام علیکم ناظرین، میں نرگس زہرا آج آپ لوگوں کے سامنے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ ناظرین، آج کل ایک لفظ جو ہے وہ بز ورڈ بنتا جا رہا ہے اور ہم بہت سنتے ہیں خواتین کو لے کر، اساتذہ کرام کو لے کر، اور شاید ہم اپنے معاشرے کا ہر وہ گروپ، ہر وہ گروہ، ہر وہ کمیونٹی جو ہے اس کو لے کر یہ لفظ سنتے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں کسی حد تک اپنے حقوق سے محرومی کا شکار ہے یا نظر اندازی کا شکار ہے۔ میں بات کر رہی ہوں لفظ امپاورمنٹ کی۔ یہ اتنا زیادہ سنا جانے لگا ہے کہ اس کا استعمال چونکہ ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہماری پالیسیز پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور امپاورمنٹ کا لفظ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا حصہ بنتا جا رہا ہے، اور یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ امپاور کرنا چاہیے، ہمیں بچوں کو امپاور کرنا چاہیے، ہمیں گھر کی میڈس جو ہیں ان کو امپاور کرنا چاہیے، سب آرڈینیٹس جتنے بھی دفتروں میں کام کرتے ہیں ان کو امپاور ہونا چاہیے، مائنورٹیز کو امپاور کرنا چاہیے، خواتین کو امپاور کرنا چاہیے، اور اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیچرز کو بھی امپاور کرنا چاہیے۔ ایک تو ناظرین، جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹو بی امپاورڈ، شوڈ بی امپاورڈ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے جن کا ذکر ہو رہا ہے، جو بھی وہ سبجیکٹ ہے، جو بھی وہ گروپ ہے، پہلے سے ان کے پاس اختیار یا پاور نہیں ہے۔ امپاورمنٹ جو ہے یہ ایک اس طرح کا ایک جسے کہہ لیں یہ ایک خصوصیت ہے ہمارے نظام کی، جو کہ معاشروں میں یا تو ہوتی ہے اور یا پھر نہیں ہوتی۔ دوسری چیز کہ امپاورمنٹ جو ہے اس کو آپ با اختیار ہونا کہہ سکتے ہیں۔ با اختیار ہونا کسی کمیونٹی کا، کسی گروپ کا کتنا، کس حد تک اس کا با اختیار ہونا ضروری ہے، لازم ہے، اور کس حد تک اگر وہ با اختیار ہو تو اس کے اختیارات اس کے ساتھ دوسری کمیونٹی، دوسرے گروپ یا معاشرے کے جو دوسرے گروہ ہیں ان کے لیے خطرہ نہیں بنے گا۔ اور پھر ناظرین، ہم لوگ باہر سے بورو کر لیتے ہیں، ادھار لے لیتے ہیں چیزیں، خصوصاً ہم لوگ جو اس طرح کی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، جو اس طرح کے کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں جن کے قانونی اثرات مرتب ہوتے ہیں ہماری زندگیوں پر اور ہماری پالیسیوں پر، ہم وہ بھی باہر سے لے لیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ بہت سارے جو قانون ساز ادارے ہیں ان میں جب کام ہو رہا ہوتا ہے تو میں بہت عاجزی کے ساتھ کہوں گی کہ یا تو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ خاص لفظ جو ہے اس کے یہ لاگو کس طرح سے ہوگا اور اس کے کتنی جہتیں ہیں جو کہ لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوں گی، یا پھر وہ اس چیز کو لوگوں کے سامنے لانا اور اس کی وضاحت کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ کیونکہ ناظرین، ہم وہ ملک ہیں جہاں آج بھی بہت کھینچ تان کے تعلیم یافتہ کی تعریف تبدیل کر کے اور بہت نیچے لٹریسی کی ڈیفینیشن لانے کے بعد بھی بمشکل 56% افراد ایسے ہیں جن کو بنیادی طور پر ہم پڑھا لکھا پاکستان میں کہہ سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اردو کی اور انگریزی کی ہر جو ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین، آج میں نے اس پس منظر میں جو لفظ اٹھایا ہے وہ ہے امپاورمنٹ، اور اس میں تھوڑی سی مثال ہم ٹیچرز کی امپاورمنٹ کی لیں گے۔ امپاور کرنا جو ہوتا ہے کسی کمیونٹی کو، کسی گروہ کو، اس میں 3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ امپاورمنٹ جو ہے یا با اختیار ہونا جو ہے اس کی بہت ساری جہتیں ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کسی ایک چیز کا اختیار دے دیا تو آپ نے کہا کہ اب یہ با اختیار ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں دودھ والے کا بل آپ کی بہو دیتی ہے تو وہ بہت با اختیار ہو گئی ہے، اور اگر آپ کے دفتر میں آپ کا جو سب آرڈینیٹس کا گروپ ہے یا جونیئرز کا جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس کو کہ آپ دوسروں کی جاسوسی پر لگا دیتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ یہ بہت سے دفاتر میں ہمارے پرائیویٹ اور پبلک اداروں میں ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ با اختیار ہے۔ اور اس میں ایک بڑی معصوم سی مثال ہے، لیکن عموماً جب میلاد وغیرہ گاؤں میں ہوتے ہیں، دیگیں تقسیم ہوتی ہیں، تو وہ شخص خود کو بڑا امپاورڈ اور با اختیار سمجھتا ہے جس کو دیگ تقسیم کرنے پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ شادی غمی کا موقع ہوتا ہے تو بھی، اور وہ پھر وہاں پہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا اقربا پروری کا ایک کلٹ بن جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے۔ اچھا ناظرین، دوسری جو چیز ہے امپاورمنٹ میں وہ یہ ہے کہ
یہ آپ کے ماحول میں یہ چیز ہوتی ہے. کس گروپ کو, کس گروہ کو, کس طرح کے لوگوں کو اختیار دیا جاتا ہے, کس طرح کے لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہونے کے لیے, دفتروں میں بھی اور ذاتی زندگیوں میں, گھروں میں بھی اور معاشروں میں بھی, یہ ماحول میں ہوتا ہے. یہ انسیڈ ہوتا ہے, یہ خاموش ہوتا ہے, پریزنٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کے کہیں لاشعور میں, اور آپ ثقافتی طور پر پس منظر جو ہے سوچ کا, وہاں پر کچھ خاص لوگوں کا با اختیار ہونا یا نہ ہونا پہلے سے ہوتا ہے, اور وہ بہت خاموش طریقے سے آپ لوگوں کی زندگی جو ہے اس میں آپ کی ڈیولپمنٹ اور تربیت میں آ جاتا ہے, اور پھر اس کے مطابق لوگ بیہیو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک دفتر ہے اور اس میں 5 لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے, ایک ساتھی اپوائنٹ کیا گیا ہے, لیکن اچانک یہ پتہ چلا ہے کہ ان میں بے شک ایک بہت ہی عاجز اور انکسار سا لڑکا کہہ لیجئے یا لڑکی, وہ پیچھے سے گدی نشین خاندان سے ہے. تو ایک وہ اسپریچول امپاورمنٹ لاشعوری طور پہ جو باقی چاہ رہے ہیں ان کے ذہن میں آ جائے گی اس شخص کو لے کر. دوسری چیز, اس کی گاڑی سے پتہ چل جائے گا, اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس اتنی زمینیں ہیں, کسی بھی طرح سے اگر وہ بااثر فیملی سے ہے تو اس کا جو ہے وہ میرٹ کی بیس پر پرفارم کرنے سے پہلے, دفتر میں کام کر کے اپنی ایفیشنسی دکھانے سے پہلے ہی لوگوں پر اس کی امپاورمنٹ کا ایک جو ہے وہ دھاک سی بیٹھ جاتی ہے. ناظرین, یونیورسٹیوں میں بہت ہوتا ہے, یہ ہاسٹلوں میں بہت ہوتا ہے کہ امپاورڈ کلاس کے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ دوسری کلاس کے لوگوں کو مثبت یا منفی انداز میں متاثر کرتے ہیں. کس طرح سے متاثر کرتے ہیں؟ جیسے 4 اسٹوڈنٹس ہیں, چاروں کا تعلق ایک خاص صوبے سے ہے, مثال کے طور پہ سندھ لے لیجیے, اور وہ کسی اور شہر میں پڑھنے گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ ایک جامعہ میں اکٹھے ہو گئے. آپ اس کی مثال لاہور لے سکتے ہیں, فیصل آباد لے سکتے ہیں, اسلام آباد لے سکتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ وہ مختلف ہاسٹلوں میں رہ رہے ہیں کہ کسی وجہ سے انہوں نے, یا ایک زبان کے کامن ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا ہے, اور ان میں کوئی ایک ایسا ہے جس کے باپ نے اس کو الگ سے رہائش لے کر دی اور وہ گاڑی بھی لے کر آیا, اور ایسا بہت یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. تو ناظرین, لاشعوری طور پہ جو باقی 3 ہیں وہ اس کے گھر رہنا شروع کر دیں گے, بہت دفعہ ہوتا ہے, اور پھر وہ ایک امپاورمنٹ کا بغیر خواہش کیے ہی بعض اوقات آپ کے اوپر ایک وہ ذمہ داری سی آ جاتی ہے. تو یہ ایک معاشرتی رویہ ہے نمبر 1. یہ اس کی بنیاد آپ کے بہت سے جو ہے وہ ذہنی پس منظر بنتے ہیں نمبر 2, اور اس کی بیس کہیں نہ کہیں آپ کے معاشرے میں پہلے کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے جو کہ بن رہی ہوتی ہے, اور یہ آپ کے ماحول میں موجود ہوتا ہے. اس کے بعد ناظرین, یہ ایک پروسیس ہے جو امپاورمنٹ ہے, جو با اختیار ہونا, اختیار کا لینا, پھر اختیار کا استعمال کرنا, اس کو پھیلانا, اور با اختیار ہونے کے بعد با اثر ہونا. یہ مختلف چیزیں ہیں. ہر با اختیار شخص با اثر نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے ہے کہ ہر جو سیاسی لیڈر ہے وہ سحر انگیز شخصیت نہیں ہوتا, اور ہر سیاسی لیڈر یا ہر لیڈر جو ہے وہ عقل مند نہیں ہوتا. پڑھا لکھا ہونا ایک طرف, وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتا, اپنی سیٹ کے حساب سے اس کی جو خصوصیات ہیں وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی, اس کے جو کردار کی خصوصیات ہیں وہ اس کی سیٹ سے میچ نہیں کرتی ہیں. تو آج کل یہ جو چل رہا ہے ناظرین, امپاور کرنا, کیا امپاور کرنا جو ہے وہ ایک ڈیلیبریٹ یا دانستہ قدم ہے جو ہم اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بچے سے کہہ دوں کہ میرے گھر میں یو آر این امپاورڈ چائلڈ, تم اپنی زندگی کے سب فیصلے لے سکتے ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ماں کے گھر میں 3 بیٹے ہیں اور وہ سب سے کہے کہ تم سب امپاورڈ ہو, جو چاہے تم لوگ کر سکتے ہو, چاہو تو کچھ بیچ دو, چاہو تو کچھ خرید لو اور مجھے بعد میں بتا دو, کیونکہ یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے, یہ تسلیم کیا جا چکا ہے, ہم جدید دور میں رہ رہے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ ناظرین, یہ ممکن نہیں ہے. ایبسلوٹ امپاورمنٹ یعنی مکمل طور پر با اختیار کر دینا ہر طبقے کو, ہر شخص کو ایک خاص سچویشن کی طرف معاشرے کو لے جاتا ہے جس کو آپ طوائف الملوکی کہتے ہیں, اور انگریزی میں ہم اس کو انارکی کہتے ہیں. جب ہر شخص با اختیار ہو جاتا ہے تو پھر کسی کا بھی اختیار نہیں رہتا, اور پھر ہم واپس وہاں چلے جاتے ہیں جس کو فطری کلاسیکل لٹریچر جو ہے اس میں نیچر کے حساب سے اس کو آپ رول آف جنگل یا جنگل کا قانون لکھتے ہیں. تو ناظرین, ہم وہاں جا نہیں سکتے. اگر ایک ماں کی گود میں 2 بچے ہیں اور وہ دونوں بچے اپنی مرضی چلانے لگ جائیں گے گھر کے ہر کام میں,
اور معذرت کے ساتھ ایسا بہت سے گھروں میں دیکھا ہے کہ ایک ماں کی 3 بیٹیاں ہیں، تینوں کی اپنی مرضی ہے، اپنے حساب سے بیڈ رومز انہوں نے مینٹین کیے ہوئے ہیں، اور گھر میں جو پکتا ہے چونکہ وہ جدید دور کی بچیاں ہیں، کوٹ ان کوٹ وہ امپاورڈ ہیں، با اختیار ہیں، میری مرضی کا جو نعرہ ہے اس کو اس حد تک پھیلا دیا گیا، اسے اتنا کھینچ کے، اتنا اسٹریچ کر کے کہ زندگی کا ہر جو ہمارا دائرہ ہے وہ ہم نے اس کے ایک بڑے دائرے کے اندر لا چھوڑا ہے، اور وہ کہلاتا ہے میری مرضی۔ مذہب کو لے کر، ثقافت کو لے کر، اخلاقیات کو لے کر اور ہر چیز کو لے کر ہر کسی کی مرضی جہاں پر چلتی ہے وہاں پر اتفاق کے، اتحاد کے، خاندانوں کے اور معاشروں کے بخیے کہیں بہت اندر سے ادھڑنے لگتے ہیں، اور وہ جو ادھیڑ بن ہے وہ کرنے کی صلاحیت من حیث القوم ہم میں نہیں ہے، ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے، ہم میں وہ برداشت نہیں ہے، ہمارے پہلے سے بہت سارے ایشوز بہت پریسنگ ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ گلوبلائزیشن نے ہمارے معاشرے کو ہٹ کیا ہے اور ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے، نہ ہم معاشی طور پہ تیار تھے، نہ ہم تعلیمی طور پہ تیار تھے۔ جب ہم نے گلوبلی لوگوں کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی یا ملنے جلنے کی کوشش کی ہے، گلوبل ولیج کا کامیاب حصہ بننے کی ناظرین کوشش کی ہے، تو پھر ہم کوئی بھی بیرونی حالات ہیں ان کی وجہ سے ہم ایک دہشت گردی کی بہت لمبی جنگ جو ہے اس کا حصہ بنے، ہم اس میں لڑتے پھر وہ ہمارے گھر تک آئی، پھر ہم نے گھر سے اس آگ کو سمیٹنا شروع کیا اور ابھی تک ہم اس پروسیس کا حصہ ہیں۔ پھر اس کے بیچ میں اور جو پہلے سے پرابلمز تھے ہمارے معاشرے کے، سیاسی معاشی اور معاشرتی طور پہ، وہ بڑھ گئے، اور وہ بڑھنے کے ساتھ ایک پوری ایسی ہماری نسل پروان چڑھی ہے جو کہ ڈیجیٹل دور کی، انفارمیشن وارفیئر کے دور کی نسل ہے ناظرین، اور اس نسل کے ساتھ ڈیل کرنا، اس کو ہینڈل کرنا، اور جو نئے دور کے پیرنٹنگ کے چیلنجز ہیں ان کو لے کر، اپنے پیرنٹنگ کی ذمہ داریوں کو لے کر چلنا والدین کو فی الحال نہیں آ رہا۔ ہمارے پاس ان چیزوں پر بولنے کے لیے کمپریہنسولی یا مکمل طور پر بولنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس ٹیم آف مینٹورز بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، امپاورمنٹ جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک 2 دھاری تلوار ہے۔ آپ نے خواتین کو امپاور کرنا ہے، آپ نے اساتذہ کرام کو امپاور کرنا ہے، آپ ضرور کیجئے، لیکن دیکھیں امپاورمنٹ جو ہے نا تھوڑی تھوڑی ہر کسی کے پاس ہوتی ہے۔ نمبر 1، فطری طور پہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کوئی چیز نہیں کھانا چاہ رہا، آپ اسے نہیں کھلا سکتے، آپ کو اسے بلی کرنا پڑے گا۔ پرانے زمانے میں خواتین یہ کیا کرتی تھیں، اور یہ فرسٹ ہینڈ کسی سے سنی ہوئی انفارمیشن ہے کہ بچہ دوائی نہیں لے رہا، پہلے کڑوی دوائیاں آتی تھیں تو ناک بند کیا اور بچے نے سانس کے لیے منہ کھولا تو دوائی ڈال دی، بلی کر لیا، قیدی کر کے پکڑ لیا، دوائی دے دی، زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ بچے کے ساتھ بھی زبردستی نہیں کر سکتے، یہ فطری ایک بنیاد ہے با اختیار ہونے کی جو کہ خدا نے ان کو دے دی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے لیول پہ اپنے ماحول سے الارم لے رہا ہوتا ہے اور سینسیشنز لے بھی رہا ہوتا ہے اور اس کو منعکس بھی کر رہا ہوتا ہے، یعنی ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو آپ کا با اختیار ہونا ہے وہ کسی بھی زندگی کی کسی ایک پوزیشن میں مکمل نہیں ہوتا، 100% نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں کہ میں ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے 100% با اختیار ہو جاؤں اور میرا جب دل کرے میں اپنے شوہر کا موبائل اٹھا کے تو میں اس کو چیک کر سکوں، اس کے سارے پاس ورڈز میرے پاس ہوں، تو ناظرین یہ جو ایبسلوٹ ٹائپ آف امپاورمنٹ ہے، ایسے کہ جیسے آپ نے دوسرے کی شخصیت کے دائرہ کار میں اپنا قدم رکھ دیا اور اس کے پاؤں پہ اپنا پاؤں رکھ دیا، کسی بھی رشتے میں ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ فطری طور پہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بھی آپ مکمل طور پہ با اختیار ہو نہیں سکتی، نہ آپ مکمل طور پہ اپنے بچے کو با اختیار کر سکتی ہیں۔ پھر وہی مثال کہ اگر 3 بچے ماں کے ایک میز پہ بیٹھے ہیں اور اس ماں کو 3 طرح کے کھانے پکانے ہیں کیونکہ ان کو امپاورمنٹ چاہیے، ان کو چوائس چاہیے، کیونکہ وہ جدید دور کے بچے ہیں، تو ناظرین پھر آپ اپنی زندگی مشکل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کو پیشہ ورانہ زندگی پہ لے آئیے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں جب کوئی شخص کسی ادارے کے لیے اپلائی کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اختیار استعمال کرنے کا پہلا اس کا یہ قدم یا سٹیپ ہوتا ہے۔ نمبر 2، انٹرویو کال آتی ہے، کچھ جابز میں ٹیسٹ ہوتے ہیں ریٹن، آپ کا اختیار ہے آپ جائیں یا نہ جائیں۔
آپ کو گھر سے اٹھا کے کوئی نہیں لے جاتا. مجھے یقین کیجئے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کہیں پر نوکری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ صبح سے شام تک اس نوکری کو, اس دفتر کو, وہاں کی چائے کو, چائے دینے والے کو, چوکیدار کو, اپنے باس کو, پھر اس کے باس کو, اب پتہ نہیں کس کس چیز کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور کہے چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ پورا جو ایک سٹریس ہے بے اطمینانی کا, بے چینی کا, وہ اپنے اندر لے کے آپ چلے جاتے ہیں. ناظرین, آپ نے کبھی سوچا ہے اس دنیا میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے. نہ ہم سے پہلے رہے تھے, نہ ہم نے رہنا ہے, نہ ہمارے بعد والے ہمیشہ رہیں گے. عمر خضر جو ہے وہ تو ایک شخص کو ملنی تھی, مل چکی. تو زندگی میں بہت سی چیزیں بھی پرماننٹ نہیں ہوتی. ناظرین, یہاں شادیاں پرماننٹ نہیں ہیں. یہاں پہ جو پرماننٹ رشتے بھی ہیں جیسے ماں اور اولاد کا, اس میں ساتھ رہنا پرماننٹ نہیں ہے. یعنی کوئی بھی چیز منتقی نہیں ہے, کوئی بھی چیز آخری نہیں ہے. اگر آپ کو کسی جگہ سے, آپ کو اپنی نوکری سے, کسی بھی چیز سے اختلاف ہے, چھوڑ دیجئے. اگر آپ بہت کمپیٹنٹ ہیں, بڑی مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ دفتر آپ کے قابل نہیں ہے اور آپ بہت کام کرنے والے ہیں, بہت کمپیٹنٹ ہیں, تو پلیز آپ کسی اور جگہ پہ جا کے کام کر لیجئے, لیکن خوش رہیے. اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. یہ جو قوم ہے جو برِ صغیر میں رہ رہی ہے, جو آج پاکستان کی قوم کہلاتی ہے, اس نے جب تک یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم اس طرح اکٹھے ہو کر آزادی لیں گے, تو نہیں ملی آزادی. آپ رہے انگریزوں کے حکومت میں. جب آپ نے سوچا, کہیں سے سوچ شروع ہوئی, پھر وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں, اور یاد رکھیے کہ میں نے کہا با اختیار ہونا ایک سوشل پروسیس ہے. پہلے آپ لوگوں کو اجازت ملی ایک کولونائزڈ یعنی ایک غلام قوم ہونے کی حیثیت سے اجازت ملی کہ آپ اپنی سیاسی پارٹی بنا سکتے ہیں, مسلم لیگ بن گئی. پھر آپ کو اجازت ملی کہ جہاں قانون بن رہا ہوتا ہے وہاں پر ضلعی اور میونسپل لیول پہ آپ کے جو نمائندے ہیں مسلمان اور ہندو وہ بیٹھ سکتے ہیں. پھر آپ کو اجازت ملی کسی وقت, اور یہ پروسیس ہے, جیسے میں نے کہا یہ ایک معاشرتی پروسیس ہے, یہ ایک عمل ہے, یہ چلتا رہتا ہے, اختیار حاصل کرنا. پھر آپ کو ووٹ دینے کی اجازت ملی. پھر آپ کو جو یہ مقابلے کا امتحان ہوتا ہے اس میں کمپیٹ کرنے کی لوکل لوگوں کو اجازت ملی. اسی طرح کرتے کرتے پھر آپ کی وزارتیں بنی. پھر وہ یاد ہے یوم نجات, تحریک خلافت اور وہ سب. اس کے بعد انگریز جو ہے وہ آپ کو ایک سے ایک قانونی حل دیے جا رہا تھا, اور آپ اپنی امپاورمنٹ کے لیے, امپاورمنٹ کیا تھی, یہ اختیار, یہ فریڈم کہ ہمیں الگ ملک چاہیے, آپ اس اختیار کے لیے آگے سے آگے ان کے ساتھ قانونی, جذباتی, مذہبی, معاشی, ثقافتی, معاشرتی, ہر قسم کی منطق اور لاجک کو لے کر آپ ان کے ساتھ سیاست کے میدان میں ڈیل کر رہے تھے, اور وہ آپ کے ساتھ قانونی حساب سے ڈیل کر رہے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی مختلف عوامل اکٹھے ہوتے ہیں ناظرین, اور آپ کو ملک مل جاتا ہے, آپ با اختیار ہو جاتے ہیں. تو با اختیار ہونا جو ہے یہ ایک ون ٹائم ہیپننگ, ایک وقت کا واقعہ نہیں ہے جو کہ اچانک سے رونما ہو جائے. یہ ایک عمل ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے, اور اس کا ایک ثقافتی, معاشی, معاشرتی جو ہے پس منظر ہوتا ہے. یہ اس پس منظر میں ہوتا چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ. اور یہ سب کمیونٹیز کے لیے, یہ سب گروہوں کے لیے ہے, چاہے وہ خواتین ہیں, اور اس کو آپ اپنے ذاتی اور جو پیشہ ورانہ آپ کے ماحول ہیں اس پر اپلائی کر کے دیکھیے گا. جب آپ با اختیار ہو جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اچھا اس وقت میں اس کمیونٹی میں یا اس لیول پہ ہوں کہ میں با اختیار ہوں, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ناظرین؟ سب سے پہلے فریڈم آف ججمنٹ. میں فریڈم آف سپیچ یعنی بولنے کی آزادی کو سب سے پہلے نہیں رکھ رہی. آپ کی ججمنٹ جو ہے وہ آزاد ہے, یعنی وہ آپ لاگو کر سکتے ہیں کسی سچویشن پہ, چاہے آپ گھر میں بیٹی, بہو, ساس یا کسی بھی حیثیت سے ہیں, یا چاہے آپ اپنے کسی بھی آپ اپنی جاب کی جگہ پہ ہیں, آپ اپنی ججمنٹ کو لاگو کر سکتے ہیں. آپ کو عزت دی جاتی ہے, آپ سے مشورہ مانگا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے. اب جب آپ نوکری کرتے ہیں, جیسا میں نے کہا کہ اختیار آپ کے پاس ہے, انٹرویو میں آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں, پیسہ آپ کو چاہیے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکل مارکیٹ میں جو ہے وہ سیلیبل ہو, یعنی کوئی اس کا پیسہ دے, اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک جاب کا کانٹریکٹ پکڑایا جاتا ہے. ناظرین, عموماً جاب کانٹریکٹ کے ساتھ ایک اور صفحہ ہوتا ہے یا اس کے نیچے ہی کچھ پوائنٹس ABC 1 2 3 لکھے ہوتے ہیں, ہم نہیں پڑھتے. پتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟
وہ ہوتی ہے جاب ڈسکرپشن، جس کو JD کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں پیشہ ورانہ ذمہ داریاں۔ پیشہ ورانہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ سکے کا ایک رخ ہے، اسی سکے کو الٹ کے دیکھیے تو آپ کے پیشہ ورانہ حقوق آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، جس میں پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے، یہ آپ کے کام کرنے کے اوقات ہوں گے، چھٹیوں کے یہ آپ کے اصول اور قوانین ہوں گے ناظرین، اور پھر اس کے بعد آپ کو اتنی تنخواہ ہر مہینے مل جائے گی۔ اچھا، یہ جو با اختیار ہونا ہے ہماری قوم میں، جب میں پڑھے لکھے لوگوں سے، پڑھے لکھے طبقے سے بات کرتی ہوں تو یہ اس طرح سے لیا جاتا ہے جیسا کہ صرف تنخواہ بڑھ جانا با اختیار ہونا ہے، بڑا دفتر مل جانا با اختیار ہونا ہے، اور بڑی بڑی میٹنگز میں چلے جانا با اختیار ہونا ہے۔ ناظرین، یہ جو اس طرح کے ہمارے با اختیار ہونے کی معذرت کے ساتھ یہ ہم چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں، یہ با اختیار ہونا نہیں ہے۔ با اختیار ہونا جو ہے وہ اس کا کور ہے، وہ اس کے بیچ کی چیز ہے، وہ اصل چیز ہے۔ جیسے گودا نکلتا ہے اندر، جیسے آپ نے خوبانی کا اگر خول توڑا ہو تو اس کے اندر سے ایک بادام نکلتا ہے، اور وہ بہت اچھا اینٹی بائیوٹک ہے، اور وہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں ایسی جگہ پر نوکری کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو اتنا پیسہ مل رہا ہے کہ آپ خوشی خوشی مہینے کا 1 سے 30 کر لیتے ہیں، تو میرا خیال میں آپ کو بہت زیادہ با اختیار ہونے کے لیے معاشرے میں ایک کسٹمر، کلائنٹ اور سٹیزن کے حوالے سے آپ کا ادارہ پیسے دے رہا ہے، یعنی آپ پیسہ کما رہے ہیں اور اس سے اپنا اختیار جو ہے یا اپنی لائف میں کنٹرول گین کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، اگر آپ کو وہاں سے لرننگ مل رہی ہے تو بھی آپ کو اختیار مل رہا ہے، اور اختیار ایک سیڑھی ہے ناظرین، یہ کسی بھی ادارے میں پہلے دن نہیں ملتا۔ وہ جو جاب ڈسکرپشن ہے، پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی لسٹ ہے، ان کو پڑھتے چلے جائیے، آہستہ آہستہ آپ امپاور ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، دوسری چیز، میں اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک چیز عرض کرتی چلوں۔ ہم اس چیز کو سیریس نہیں لیتے کیونکہ ہم میں سے بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ ماڈرن اور جدید ہونے کی جو کوشش ہے وہ کرتے ہیں، اچھی چیز ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن خیالات کی جو جدیدیت ہے ناظرین، اس میں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اسلام سے زیادہ جدید خیالات آج تک کسی مکتبہ فکر نے اور کسی مذہب نے نہیں دیے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے جو بڑی گروئنگ، یعنی سامنے آتی ہوئی، ابھرتی ہوئی سب سے بڑی جو وجہ ہے لوگوں کی ذہنی بیماریوں کی، وہ ایک دوسرے کے حقوق پورے نہ کرنا ہے۔ تو ہم پیچھے یاد کرتے چلیں کہ حقوق العباد اللہ نے معاف نہیں کیے، جب تک کہ جن کے حقوق آپ نے وائلیٹ کیے ہیں ان سے معافی مانگی جائے، لیکن حقوق اللہ کی معافی کا چھوٹا سا دروازہ رحمت کا، جو کہ پھر بہت بڑا ہو جاتا ہے، وہ کھلا رہتا ہے۔ تو ناظرین، جو با اختیار ہونے کا ہے معاملہ، ہم سب با اختیار ہیں اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے دائروں میں۔ کسی اور کے دائرے میں با اختیار ہونا تو امپاورمنٹ کا لفظ ہمارے لیے نیا ہو سکتا ہے۔ با اختیار ہونا ایک مسلمان اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے نیا نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے اختیارات کا استعمال ناظرین 1875 سے لے کر اور 1947 تک ہم نے اختیارات کا ہی استعمال کیا ہوا ہے، اور اب کیسے کرنا ہے یہ ہمیں طریقہ نہیں آ رہا، لیکن اگر ہم یہ اپنی اپنی جگہ پہ سیکھ لیں گے اور اپنا اپنا دائرہ ناپ لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہمیں باہر سے امپاورمنٹ کی جو لیجسلیشن یا قانون سازی ہے وہ لا کے ٹیچرز اور فیمیلز جو کہ آلریڈی اسلام نے امپاور کیا ہوا ہے ان کو دوبارہ سے امپاور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے بڑی بات، پیغمبران تدریس ہی تو کرتے تھے، تو ہمیں کیا نئے سرے سے کوئی آ کر ٹیچر امپاورمنٹ سکھائے گا؟ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔